متعدد واقعات برطانوی انتظامیہ کے خلاف عوامی بے چینی کی عکاسی کرتے ہیں۔ دنشوائی کا واقعہ ان میں سے ایک تھا۔ اس واقعے نے شدید قومی جذبے کو مہمیز کیا۔ یہ واقعہ برطانوی حکومت کے جبر و تشدد اور اس وقت موجود کشمکش کا پتہ دیتا ہے۔ جون 1906 میں برطانوی فوج کا ایک دستہ زیریں مصر سے اسکندریہ کی طرف جا رہا تھا۔ تانتا کے قریب پڑاؤ کے وقت کچھ سپاہی دنشوائی کے گاؤں کے قریب کبوتروں کا شکار کرنے لگے۔ انگریزوں میں شکار بہت مقبول تھا، لیکن مصری سپاہی اسے ناپسند کرتے تھے کیونکہ وہ کبوتروں کو اپنے گھریلو جانوروں کا درجہ دیتے تھے۔ سپاہیوں کی نشانہ بازی کے فوراً بعد گاؤں والوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا۔ اسی اثنا میں ایک سپاہی کی بندوق اس کے دعوے کے مطابق اتفاقاً چل گئی، جس سے ایک کسان عورت زخمی ہو گئی۔ کسان سپاہیوں پر پل پڑے۔ انہیں غیر مسلح کرنے کے بعد کسانوں نے ان کی خوب پٹائی کی۔ سپاہیوں کا خیال تھا کہ قاعدے کے مطابق اس اطلاع کے بعد کہ وہ شکار کھیلنا چاہتے ہیں، گاؤں کے سربراہ نے یہ اطلاع گاؤں والوں تک پہنچا دی ہوگی، اور اس طرح ان کے شکار میں کی جانے والی مداخلت پہلے سے طے شدہ تھی۔ ایک سپاہی کسی نہ کسی طرح بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن گرمی اور سر کے زخم کے اثرات کی وجہ سے نڈھال ہو کر گر گیا اور مر گیا۔ برطانوی قونصل جنرل کرومر تک یہ خبر پہنچی۔ اس واقعے کی تفصیلات جاننے سے قبل ہی اس نے مقدمہ چلانے کی غرض سے خصوصی فوجی ٹریبونل کا اعلان کر دیا۔ یہ ٹریبونل سن 1895 میں قابض فوج کے خلاف بڑھتے ہوئے سنگین جرائم کے مقدموں کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ یہ ٹریبونل برطانوی انتظامیہ کے مقرر کردہ برطانوی اور مصری قانونی اہلکاروں پر مشتمل تھا۔ جون سن 1906 کے آخر میں اس کا اجلاس ہوا، جس میں اس گاؤں کے 52 مردوں پر مقدمہ چلایا گیا۔ ان میں 31 جرم ثابت نہ ہونے پر رہا کر دیے گئے۔ باقی لوگ کسی نہ کسی طرح ملوث پائے گئے۔ چونکہ عدالت نے ان کے جرم کو پہلے سے ہی تسلیم کر لیا تھا، اس لیے اس نے ان کے ساتھ سخت برتاؤ کیا۔ 4 کو پھانسی، 2 تا حیات قید اور باقی لوگوں کو مختلف مدت اور 50 کوڑوں کی سزا دی گئی۔ موت اور کوڑوں کی سزا پر دنشوائی کے باہر گاؤں والوں کے سامنے عمل درآمد کیا گیا۔ انگریزوں کے اس وحشی پن پر عام مصری اور قسم امین جیسے برطانوی قبضے کے حامی بھی دہل گئے۔ امین نے لکھا، میں جس سے بھی ملا اس کا دل ٹوٹا ہوا اور گلا رندھا ہوا پایا۔ ہر چہرے پر اداسی چھائے ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ پھانسی پانے والوں کی روحیں شہر پر منڈلا رہی ہیں۔ سلمہ موسیٰ نے لکھا کہ اس واقعے نے قوم پسندانہ جذبات کو بھڑکا کر رکھ دیا ہے، ایسے کہ جیسے مصری خواب غفلت سے جاگ اٹھے ہوں۔ موسیٰ کے مطابق قوم پسندی اور برطانوی قبضے کے علاوہ ایک معاملہ اور بھی تھا جس پر لوگ بہت زیادہ بحث کرتے تھے۔ وہ تھا آزادی نسواں کے لیے قائم امین کی تحریک۔ موسیٰ کہتا ہے کہ اس وقت وہ اس تحریک پر زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا، لیکن وہ اپنی دوسری یادداشتوں میں رائے دیتا ہے کہ 1907 سے 1912 تک کے برسوں میں جہاں روشنی کی چند کرنیں تھیں، ان کرنوں میں سے 2 واقعات کو وہ عورتوں کی ترقی کی راہ میں سنگ میل قرار دیتا ہے۔ ہم نے آنسہ نبویہ موسیٰ کی کامیابی دیکھی۔ وہ پہلی نوجوان عورت تھی جس نے ثانوی اسکول کی سند حاصل کی، اگرچہ ڈنلپ نے ان کی راہ میں بہت روڑے اٹکائے۔ وزارت تعلیم کے برطانوی مشیر ڈگلس ڈنلپ نے انہیں امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی تھی کیونکہ وہ عورت تھیں، تاہم نبویہ موسیٰ ثابت قدم رہیں اور 1908 میں وہ امتحان میں شامل ہوئیں اور کامیابی حاصل کی۔ یہ واقعہ کافی ہلچل کا سبب بنا اور اس نے اخباروں میں بھی جگہ پائی۔ موسیٰ کے مطابق روشنی کی دوسری کرن یہ تھی کہ مصر نے پہلی مرتبہ کسی عورت کو اخبارات میں لکھتے دیکھا۔ یہ تھیں ملک حنفی ناصف، جو بحیثیت البدایہ کے قلمی نام سے لبرل سیکولر امہ پارٹی کے اخبار الجریدہ میں لکھتی تھیں۔ ناصف اخبارات میں لکھنے والی پہلی عورت نہیں تھیں، جیسا کہ ہم اوپر بتا آئے ہیں۔ عورتیں 1890 کی دہائی سے ہی رسائل کے لیے لکھ رہی تھیں اور ان کی ادارت بھی کر رہی تھیں، اور سن 1900 کی دہائی میں عورتوں کے رسائل کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ان کی سرگرمیوں میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ البتہ ناصف شاید پہلی عورت تھیں جن کے مضامین باقاعدگی کے ساتھ بڑے بڑے اخبارات میں شائع ہوتے تھے۔ جیسے جیسے یہ عورتیں اور ان کے اخبارات اور کارنامے پڑھے لکھے لوگوں کے شعور کا حصہ بن رہے تھے، ویسے ہی عورتوں پر اثر انداز ہونے والی دوسری واضح اور نازک تبدیلیاں بھی وقوع پذیر ہو رہی تھیں۔ لباس کی تراش خراش، بالخصوص چادر میں تبدیلیاں نہایت واضح تھیں، جو دبیز سے باریک اور ہلکی ہوتی جا رہی تھیں۔
سن 1910 یا اس کے قریب مصر میں بے پردگی بڑھنے لگی، یہاں تک کہ دوسرے عرب ممالک سے آنے والے سیاح بھی اس پر حیران ہوئے بغیر نہ رہتے تھے۔ سن 1907 کے آس پاس موسیٰ کے قبطی گھرانے میں عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں۔ بعض دوسرے ذرائع بتاتے ہیں کہ 1907 کے آس پاس ہی مسلم عورتیں بھی پردہ ترک کرنے لگی تھیں۔ اسکول کی لڑکیوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور لڑکیوں کے لیے اسکول واضح طور پر سامنے آ رہے تھے۔ سن 1913 میں قاہرہ آنے والا ایک امریکی سیاح لکھتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے قائم کیے جانے والے 9 بنو فرانسیسی، انگریزی اور اطالوی اسکولوں کی تعداد پر متعجب نہ ہونا ناممکن ہے۔ در حقیقت عورتوں کی ادبی، علمی اور سماجی زندگی نے ایک انتہائی جاندار دور کا آغاز کر دیا تھا۔ اس دور میں ہی تحریک نسواں کی مختلف صورتیں نمودار ہوئیں۔ اس وقت شائع ہونے والے رسائل جیسے کہ انیس الجلیس سن 1898 تا 1908، فساد الشرق سن 1906 تا 1939، الجنس العفاف سن 1910 تا 1922 اور فتاة النیل سن 1913 تا 1915 کے ساتھ ساتھ کچھ صورتوں میں بڑے بڑے اخبارات میں بھی عورتیں لکھتی تھیں۔ انہوں نے عورتوں کی فکری بہتری کے لیے انجمنیں قائم کیں۔ سن 1908 میں قائم ہونے والی سوسائٹی برائے ترقی نسواں ابتدائی انجمنوں میں سے تھی۔ اس نے قدامت پسندانہ اسلامی راہ اختیار کی۔ سن 1914 میں قائم ہونے والی ایک دوسری مصری عورتوں کی فکری انجمن کی بانیوں میں 1920 اور 1930 کی دہائیوں تک تحریک نسواں کی ممتاز رہنما ہدی شعراوی اور تحریک نسواں کی دانشور اور مصنف مائی زیادہ شامل تھیں۔ پھر اس میں مزید اضافہ ہوا مصری عورت کی نشاط ثانیہ کی انجمن، مستقبل کی ماؤں کی انجمن جو 1921 میں قائم ہوئی، نئی عورت کی انجمن جو 1919 میں قائم ہوئی۔ بالائی طبقے کی دوسری عورتوں کی مدد سے ہدی شعراوی نے 1908 میں بروز جمعہ مصر میں عورتوں کے لیے لیکچروں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ ہدی شعراوی نے یہ سلسلہ مارگریٹ کلیمنٹ کے ایک سوال کے جواب میں شروع کیا تھا جو کارلیگی ادارے کی سرپرستی میں مصر کا دورہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے مصر میں عورتوں کے لیے لیکچروں کی دستیابی کے بارے میں سوال کیا تھا۔ شعراوی نے کلیمنٹ کو لیکچر کے لیے مدعو کیا۔ وہ اس سلسلے کی پہلی مقررہ تھیں۔ ان کے لیکچر کا موضوع مشرقی اور مغربی عورتوں کے حالات زندگی کا موازنہ اور پردے جیسی رسم کے بارے میں اظہار خیال تھا۔ بعد میں مصری عورتوں کے ساتھ ساتھ یورپی عورتوں کو بھی لیکچر کے لیے مدعو کیا گیا۔ ناصف بھی ان میں شامل تھیں۔